پھیلا دی گئی کہ اس رات میں جگنا اور اس رات میں نماز پڑھنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے، 1000 روزوں سے بہتر ہے، سب بے اثر ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فتاوی موجود آج 23 رجب المرجب ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتے کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ جس طریقے سے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم کی فضیلت کو بڑھایا تھا۔ گزشتہ ہفتے یہ بھی بات آئی کہ اس مہینے میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں 2 تاریخ کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس میں کچھ ضروری سمجھ کر اعمال اور کام کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخ جو کہ کل گزری 22 رجب المرجب، جس کو پونڈے والا دن اور پونڈے کے عمل سے یاد کیا جاتا ہے، یا بعض لوگ اس مہینے کو ٹکیا والا مہینے کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے تعلق سے گزشتہ ہفتے باتیں آ رہی تھی کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ اب آنے والے منگل کو، آنے والے 4 دن کے بعد 27 رجب المرجب کی تاریخ آنے والی ہے، جس تعلق سے یہ مشہور ہے کہ 27 رجب المرجب کی جو تاریخ ہے، بلکہ جو رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے حبیب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے، اس زمین سے اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلایا اور واقعہ معراج پیش آیا اور نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ شروعاتی میں ہم سمجھ لیں کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27 رجب المرجب کو واقعہ معراج پیش آیا ہے۔ لکھنے والوں نے ربیع الاول کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے، رجب کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے، رمضان کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے، شوال کا مہینہ بھی ذکر کیا ہے۔ تو جب مہینوں میں اتنا اختلاف ہے تو ذرا خود سوچئے کہ تاریخ میں کتنا اختلاف ہوگا۔ اور اگر 27 رجب کو مان لیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ 27 رجب کو واقعہ معراج پیش آیا، مقصد کیا ہے؟ واقعہ معراج جو پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اٹھا کر اللہ نے اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلایا اور وہاں پر کلام ہوا اور آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد 5 وقت کی بلکہ 50 وقت کی نماز کا تحفہ ادا کیا گیا۔ اس پورے منظر کو اور اس پورے معجزے کو، اللہ کے نبی کا یہ معجزہ تھا۔ اچھا، یہ سال کی ڈکلیئر نہیں ہے، فائنل نہیں ہے کہ کون سے سال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی، بعض 2.5 سال پہلے معراج ہوئی، اور نبوت سے اگر لے کر کے چلیں تو کہتے ہیں 11ویں سال میں معراج ہوئی، 12ویں سال میں معراج ہوئی، 10ویں سال میں معراج ہوئی۔ سال میں بھی مختلف اختلاف ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان روایات کی جو اسناد ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے اور اس میں حدیث نقل کرنے والے فلاں ہیں، فلاں کیسے تھے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جو کہ یہ واقعہ قرآن پاک سے ثابت اللہ تعالیٰ نے کر دیا، سبحان اللہ، آپ کے سامنے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرا گئی۔ وہ ذات پاک ہے۔ رات کا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ مکہ مکرمہ میں آرام فرما رہے تھے، اور آپ کی احادیث سے باقاعدہ یہ چیز صراحت ملتی ہے کہ کچھ فرشتے آتے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ہمارے جس جگہ پر آپ آرام کر رہے تھے وہیں کی چھت میں شگاف پڑتا ہے اور وہاں سے کچھ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہم کو لے جاتے ہیں پھر مکہ مکرمہ سے مسجد بیت المقدس کی طرف، فلسطین میں بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ اس کو واقعہ اسراء کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال کر دیا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر اس مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ اس مسجد اقصی کا جو اگل بغل کا علاقہ ہے، ارد گرد کا جو علاقہ ہے شام ہے، اور اس کے اگل بغل کے جو بھی اس وقت کے علاقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے علاقوں میں برکت رکھی تھی، اور وہ زمین سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات
بعد اس زمین پر مدفون ہیں، بلکہ وہیں سے بیت المقدس سے تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر اگر ہم دور پر جائیں گے تو ایک پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے شروعات میں جس پہاڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے سے. تو وہ بڑا مبارک شہر ہے اور بہت مبارک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. خیر تذکرہ یہاں چل رہا ہے واقعہ معراج کا، تفصیلی واقعہ ہے، واقعہ ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا. پھر مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات موجود تھے، ان کو نماز ادا کرائی اپنی امامت میں. اس کے بعد پھر آسمانوں کا سفر ہوا، وہاں پہلے آسمان دوسرے آسمان سارے آسمانوں کا سفر ہوا. پھر اور آگے بڑھے اور ایک مقام آیا عرش معلیٰ کا سدرۃ المنتہیٰ، بلکہ جو آج ہم بیت اللہ کو دیکھتے ہیں جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، حاجی اور معتمرین جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، ٹھیک اسی کے سیدھان میں بیت المعمور کے نام سے عرش معلیٰ پر ایک مسجد ہے جس کا نام بیت المعمور. کیا نام؟ بیت المعمور ہے، جہاں ویسی مسجد ہے جہاں بتایا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا. بیت المعمور ہے ٹھیک اس کی سیدھان میں، وہاں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ کرایا گیا. بالآخر ایک ایسا مقام ہے سدرۃ المنتہیٰ، وہاں پہ ایک پیر کا درخت ہے، سدرہ کہتے ہیں پیر کے درخت کو، پیر کے درخت کے پاس جس کا نام ہی آگے منتہیٰ، یعنی اس کے آگے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے نبیوں کے پاس آنے والے، اور تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 24,000 چکر لگانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس وہی لے کر کے آنے والے ہیں. وہ جبرائیل امین کی بھی ذات اور اتنی طاقت اور اتنی ان کے لیے الاؤ نہیں تھا کہ اس کے آگے جا سکے، ان کے لیے باؤنڈری کی تھی سدرۃ المنتہیٰ کے مقام پر، لیکن اللہ کے رسول کو آگے جانا تھا اور ان کے لیے باقاعدہ رفرف نام کی سواری آتی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آخری آیت میں کیا ہے. متکئین علی رفرف خضر وعلی حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کے رسول کے لیے ایک اسپیشل سواری اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کے رسول سوار ہوتے ہیں اور وہ رفرف ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کو لے کر کے جاتا ہے. ما ذاق البصر وما طغى کے الفاظ سورہ نجم میں 27ویں پارے میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کی آنکھیں چکراتی نہیں ہیں. آج ہم اگر تھوڑی تیز گاڑی چلاتے ہیں تو اس کی ہوائیں جو ہماری آنکھوں میں پڑتی ہیں ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا جو منظر کھینچا گیا کہ ما ذاق البصر وما طغى وأوحى إلى عبده ما أوحى، بہت پوری آیات ہیں سورہ نجم میں اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فرمایا کہ اتنا اللہ کے قریب چلے گئے کہ اللہ کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا اور فاصلہ 2 کمان کے فرق کا تھا یا اس سے بھی کم تھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى. پھر وہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا، پھر کیا انہوں نے اکرام کیا ہوگا، پھر اللہ نے کیا عزتوں کا انتظام کیا ہوگا اور پھر آپس میں کیا راز کی باتیں ہوئی ہوں گی. وأوحى إلى عبده ما أوحى میں وہی ذکر ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ سے جو باتیں ہوئی وہ ہم کو بتا دی جاتی، تو وأوحى إلى عبده ما أوحى میں یہ وہ باتیں اس میں شامل ہیں کہ جو امت کے لیے خاص نہیں تھی، جو چیزیں خاص تھیں اللہ کے رسول نے ڈیلیور کر دی، ہم کو بتا دی، لیکن جو آپس میں محبوب اور عاشق کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کو بتائی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بلایا ہے تو کتنا انتظام کیا ہوگا اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، باقی نبیوں کو بھی ہوئی، تو باقی نبیوں کو بھی معراج عطا ہوئی. معراج کے ہم لفظی معنی اگر دیکھتے ہیں تو ترقی ہونا، درجات بلند ہونا کہہ سکتے ہیں. معراج کے معنی عروج پانا، بلندی پر چڑھنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس عرش معلیٰ بلا کر کے معراج عطا کی ہے. باقی نبیوں کو جو معراج عطا ہوئی ہے مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی معراج جو تھی وہ آرے کے نیچے تھی جب ان کو کاٹا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو معراج اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا چھری کے نیچے ان کی معراج تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اس وجہ سے بلند کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی وہ آگ کے اندر ہوئی جو نمرود نے جلوائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چھونک دیا گیا تھا. تو سب کو معراج عطا ہوئی ہمارے آقا کو عرش معلیٰ پر بلا کر کے ہوئی. اور کیوں بلایا گیا اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے. تاریخ 27 رجب ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ مورخین کا مسئلہ ہے، وہ محدثین کا مسئلہ ہے. اگر اس پر عقیدہ ضروری ہوتا اور اس میں اعمال ضروری ہوتے اور اس کے اگلے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا اور کوئی خاص انتظام و انصراف ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کام کرتے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے، رسول اللہ کا ذکر اس میں موجود ہوتا احادیث مبارکہ میں، لیکن کوئی اس کا ذکر موجود نہیں. اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے بتایا سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہوگا. اصل پیغام کیا ہے؟
اصل پیغام ہم کو لینا ہے کیا؟ اس واقعہ معراج سے اصل پیغام کیا ملتا ہے؟ اور اچھا پھر اس میں چند باتیں یہ شامل کی جاتی ہیں، چھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ غلط فہمی ایک پھیلا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں معراج ہوئی تھی، جسمانی حالت میں، جسمانی صورت میں آپ کو معراج عطا نہیں ہوئی۔ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ زیادہ عربی کے قواعد میں نہیں جائیں گے، صرف اتنا بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ اپنے نبی کے لیے یوز کیا ہے وہ بعبدہ کا یوز کیا ہے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ کہتے ہیں انسان کو، اور انسان کہتے ہیں جس کا جسم اور روح مل کر شامل ہو اس کو بندہ کہتے ہیں، وہ انسان ہے۔ اگر صرف جسم ہے تو کوئی انسان نہیں ہے، اگر صرف جسم ہے روح نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے، بلکہ وہ لاش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لفظ استعمال کرتے لاش کا، عربی کا لفظ لے کر کے آتے ہیں۔ اگر صرف روح ہوتی اور جسم نہ ہوتا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کرتے، کچھ منام کا لفظ لے کر کہتے کہ خواب میں زیارت ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر دیا بعبدہ، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، سب جو جسمانی عطا ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف خواب میں اللہ کے رسول کے ہوں چاہے باقی نبیوں کے خواب ہوں، وہ سب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا ہے، سنتے ہیں؟ ایک دن دکھایا گیا، 2 دن دکھایا گیا، 3 دن دکھایا گیا، وہ سمجھ کے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، وحی آ گئی ہے کہ ہم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ پھر اس پر وہ خود بھی عمل کرتے ہیں، بچے سے رائے پوچھتے ہیں، فانظر ماذا ترى، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بچہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے بھی نہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ، آپ کو جو حکم دے دیا گیا یہ نہیں کہا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں کہا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھ لیا ہے وہ کام کریے، بلکہ یہ کہا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کریے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں عقیدہ ہمارا یہ ثابت ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے خواب بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے خواب میں پھول چور نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ معصوم ہیں، ان کو شیطانی خیالات نہیں آتے، ان کو وسوسے نہیں آتے، ان کے گناہ کے خیالات نہیں ہوتے۔ ہمارے اور آپ کے جو خواب ہیں اس میں شیطانی وسوسے بھی ہیں، ہمارے تخیلات بھی ہیں، یا رات میں جو باتیں کر کے سوئے، کچھ جو ہے ڈرونی پکچریں دیکھ کر کے سوئے، وہ رات میں ڈراؤنا خواب آتا ہے، جس طریقے کی جس کو جو ہے باقاعدہ منام حدیثی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، حدیث میں اس کے جو ہے ایک اصطلاح موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو خواب ہیں وہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم دیکھیں گے خاص طور سے خواب کے بارے میں، تو اس میں اور بھی جگہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معراج عطا ہوئی، لیکن وہ منامی تھی، وہ خواب کی حالت میں تھی۔ لیکن یہ جو واقعہ معراج کا مسئلہ ہے یہ آپ کو جسمانی عطا ہوا، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بلایا ہے، اور جو چیز بلا کر کے دی جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت پر جب حج فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، روزہ فرض کرنے کی باری آئی جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا، اسی طریقے سے وراثت کے مسائل بتانے کی باری آئی جبرائیل امین کو لے کر کے وہی زمین پر بھیجا، اسی طریقے سے زکات فرض کرنے کی باری آئی جبرائیل امین لے کر کے آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، روزہ فرض ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے جاتے ہیں زمین پر بتائے جاتے ہیں، والدین کے حقوق بتائے جاتے ہیں زمین پر بتائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اپنا حق بھی بتاتا ہے، اللہ اپنا حق بھی بتاتا ہے، وہ بھی زمین پر بتاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر اور اس کی ذات پر کہ جب نماز ادا کرنے کا اور نماز کا وقفہ دینے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کیا وقفہ ہے، نماز کا کیا مقام، نماز کا کیا رتبہ و مرتبہ ہے، یہ جس کے ذریعے سے ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر وہاں اللہ کے رسول جاتے ہیں، نمازوں کا سلسلہ ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ 50 نمازیں ملی اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی امت کی پڑھ نہیں پائے گی، طاقت نہیں رکھتی آپ کی امت، اس کو کچھ کم کرائیے، پھر وہ 5 کم ہوتی گئی، پھر آخر میں 5 بجی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور کم کرائیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کو شرم آتی ہے، یہ لفظ حدیث میں موجود ہے کہ ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے، اللہ کے رسول کا یہ لفظ ہے کہ ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ 5 کو بھی کم کرائیں جا کے، یہاں پر رک کر سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول جو عرش معلیٰ پر ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں، ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو شرم آتی ہے، لیکن ہم امتی ہو کر کے نماز چھوڑتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم امتی ہو کر کے نماز چھوڑتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ
کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں باتیں بدلا نہیں کرتی، ہمارے یہاں باتیں بدلا نہیں کرتی، ہم نے پہلے 50 کہا تھا، بعد میں 5 کہا تھا، ہماری 50 والی بات بھی پوری ہوگی، ہماری 5 والی بات بھی پوری ہوگی، آپ کی امت پڑھے گی 5 ملے گی 50 وقت نماز کا ثواب، 50 وقت نماز کا ثواب اس کو آپ کی امت کو دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کو جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو جنت المأویٰ بھی دکھائی جاتی ہے، جنات عدن بھی دکھائی جاتی ہے، جنتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل بھی دکھایا جاتا ہے، اور تمام چیزیں اللہ کے رسول کو نظارہ کرایا جاتا ہے۔ اس سے جو ہم کو ایک پیغام لینا ہے کہ جن نظاروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہاں جا کر کے ایسی قوم کو دیکھا کہ جس کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں سے گوجنا جا رہا تھا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیمات تسلیم ساتھ میں تھے، پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں کہ جن کے کانوں میں اذانوں کی آواز پڑتی تھی لیکن نماز کے لیے قدم نہیں بڑھاتے تھے اور مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے اور نماز سے غفلت برتا کرتے تھے اور حضر میں نماز پڑھتے تھے لیکن سفر میں نماز چھوڑ دیا کرتے تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ گویا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کل ملا کے نماز کے تعلق سے کوتاہی برتتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک قوم ہے، چند لوگ ہیں، ان کے ناخن تانبے اور لوہے کے کر دیے گئے ہیں اور بڑے بڑے ہو گئے ہیں، ان ناخن سے، ان لوہے اور تانبے کے ناخن سے وہ لوگ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو کھرچ رہے ہیں اور ذرا برا ان کے چہرے پہ زخم ہو رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے اور اپنے چہرے کو نوچے پڑے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے تھے، انسانی گوشت کھاتے تھے۔ انسانی گوشت کا مطلب یہ کہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، محفلیں سجاتے تھے لوگوں کی غیبت کرنے کے لیے۔ اور آج کل ایک فتنہ ہمارے سامنے موبائل کی شکل موجود ہے، اگر ہماری محفلیں نہیں جمتی تو چیٹ کے ذریعے سے غیبتیں ہوتی ہیں، موبائل کے ذریعے سے غیبتیں ہوتی ہیں، پوسٹ چلائی جاتی ہے غیبت کے سلسلے میں کہ ہم تو اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح کے لیے کسی کی برائی کو عام کیا جا رہا ہے تو جان لیجیے اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اگر کسی کی اصلاح مقصد ہوتا تو جس کے اندر وہ برائی ہے اس سے کہا جاتا، جس کے اندر وہ برائی نہیں اس سے نہ کہا جاتا، ایک کی برائی دوسرے کے سامنے نہ اچھالی جاتی۔ لہذا کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اتنا سخت عذاب ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو، جن کے ہونٹوں کو لوہے کی قینچیوں سے کترا جا رہا ہے، لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ واعظین اور خطباء ہیں جو مسجد کے ممبروں پر بیٹھ کر تقریریں کرتے تھے، جو بڑے بڑے جلسوں میں جا کر کے تقریریں کرتے تھے لیکن یہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ عمل نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو سکھاتے تھے جس کو قرآن پاک میں کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم سخت گنہگار ہو، تم سخت گنہگار ہو اگر تم کہتے ہو تم عمل نہیں کرتے، تم سخت گنہگار ہو، لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لوگوں کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہو، لوگوں کے سامنے اپنے تقریر جمانے کی کوششیں کرتے ہو، لوگوں کے سامنے داعی بننے کی کوشش کرتے ہو اور ڈھونگ رستے ہو، تم ڈھونگ رستے ہو۔ ایسے لوگوں کے فوٹوں کو اور ان کی زبانوں کو قینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر واقعی میراث سے سبق لینا ہے تو ان اسباب ہم کو حاصل کرنے، ان سبق کو ہمیں حاصل کرنا ہے اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کی کوشش کرنا ہے۔ یہ بات پھیلا دی گئی کہ اس رات میں جگنا اور اس رات میں نماز پڑھنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا 1000 نمازوں سے بہتر ہے، 1000 روزوں سے بہتر ہے، سب بے اثر ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فتاوی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کی ہے، باقاعدہ کی تحریریں موجود ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر اس کی اثر ہوتی، اس رات میں جگنے کی فضیلت ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، ذکر کرتے، شریعت کا حصہ ہو، نبی نہ بتائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ رات میں جگا جائے، دوسرے دن روزہ رکھا جائے۔ ہاں اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پر رات میں جگتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ روزہ رکھتا ہے یا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور پیر کا دن آ گیا تو بالکل روزہ رکھے، اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن خاص کر کے رکھ لینا، خاص کر کے رکھنا اور اس کو سنت سمجھنا یا ضروری سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بدعت کا درجہ رکھتی ہے، یہ بدعت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس طریقے سے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔